اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَانُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ۔ قرآن مجید رب اکبر کا آخری منشور ہے اور تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہے اور تمام مشکلات کا حل قرآن مجید میں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَانُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ۔ جب فتنے برپا ہوں گے اور صحیح اسلام کی پہچان نہ ہو سکتی ہو تو تم پر لازم ہے کہ قرآن سے تمسک کرو، یعنی معلوم ہوا کہ قرآن میں وہ تمام راستے موجود ہے جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں۔ قرآن مجید کے آثار و برکات کے بارے میں امام علی علیہ السلام کا ایک طویل روایت ہے، نوراً لا تطفیٰ مصابیحہ، قرآن ایسا نور ہے کہ جس کے چراغ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی قرآن نور ابدی ہے۔ بحراً لا یدرک قصرہ، قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ منہاجاً لا یضل نہجہ، قرآن ایسا راہ ہے کہ جس کو طے کرنے سے گمراہی اور انحراف نہیں ہے، یعنی قرآن راہ مستقیم ہے۔ تبیاناً لا تہدم ارکانہ، قرآن ایک ایسی محکم بنیاد ہے کہ جس کے پائے منہدم نہیں ہوں گے، یعنی قرآن اساس محکم ہے۔ شفاء لا تخشی اسقامہ، قرآن ایسی شفا دینے والا ہے کہ جس کی موجودگی میں بیماریوں کا کوئی خطرہ نہیں۔ عزاً لا تہزم انصارہ، قرآن ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کی پیروی کرنے والوں کے لیے شکست نہیں ہے۔ وحقاً لا تہذل عوانہ، قرآن وہ حق ہے کہ جس کے پیروکار کے لیے ذلت نہیں، یعنی قرآن راہ حق ہے۔ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَبُحُورُهُ، قرآن علم کا سرچشمہ اور سمندر ہے، یعنی قرآن سرچشمہ علم ہے۔ وَبَحْرٌ لَا يَنزِفَهُ الْمُسْتَنزِفُونَ، قرآن ایسا سمندر ہے کہ جس سے جتنا پیاسی پیگے اس کا پانی ختم نہیں ہوگا، یعنی قرآن ختم نہ ہونے والا سمندر ہے۔ وَدَوَاءٌ لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، قرآن ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہوتی، یعنی قرآن ہر درد کی دوا اور شفا ہے۔ قرآن مضبوط رسی ہے، وَحَبْلًا وَسِيَاقًا عُرُوقَهُ، قرآن ایسی رسی ہے کہ جس کی گرہ مضبوط اور مطمئن ہے۔ وَمَاقِلًا مَنِيعًا ذِرْوَتُهُ، قرآن ایسی پناہ گاہ ہے کہ جس کے محکم کے لیے نقصان پہنچانے سے مانع ہے۔ وَعِزًا لِمَنْ تَوَلَّاهُ، قرآن اس شخص کے لیے ایک ایسی عظیم قدرت ہے جو اس سے محبت کرتا ہو، یعنی قرآن عظیم قدرت ہے۔ وَسِلْمًا لِمَنْ دَخَلَهُ، قرآن امن کی جگہ ہے اور جو داخل ہوگا محفوظ رہے گا، یعنی قرآن باعث امن ہے۔ وَبُرْحَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ، دلیل پیش کرنے والی کے لیے مضبوط دلیل ہے قرآن مجید، یعنی قرآن ایک مضبوط دلیل ہے۔ وَفَلْجًا لِمَنْ حَاجَ بِهِ، قرآن استدلال کرنے والوں کے لیے قرآن ایک کامیابی ہے۔ وَجُنَّةً لِمَنْ اسْتَلْعَمَ، قرآن جنگی لباس پہننے والی کے لیے ڈال ہے، یعنی قرآن مجید مخالفت کے مقابلے میں
ایک ڈال ہے۔